اس وقت انڈیا کے اندر ہزاروں طلبہ سڑکوں کے اوپر موجود ہیں، سراپا احتجاج ہے۔ پچھلے 2 روز سے انڈین پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، مودی سرکار سے انڈین سٹیٹ سے اپنے حقوق مانگ رہے ہیں۔ بجائے ان کو ان کے حقوق دینے کے، مودی سرکار ان کے اوپر لاٹھی چارج کر رہی ہے، ان کے اوپر شیل برسا رہی ہے، ان کو وہاں سے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ کسی بھی جمہوری ملک میں یہ عوام کا فنڈامنٹل رائٹ ہوتا ہے، یہ عوام کا آئینی اور قانونی حق ہوتا ہے کہ اگر ان کو ان کے حقوق سے محروم کیا جائے یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی جائے تو ان کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ سڑکوں کے اوپر آ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ لیکن ہمارے پاکستان، انڈیا یا ہمارے اس خطے کی جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی یہاں پہ عوام احتجاج کے لیے سڑکوں کے اوپر آتے ہیں تو حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے جو سب سے بڑا پتا کھیلا جاتا ہے ان کے خلاف وہ غداری کا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ طلبہ جو پچھلے 2 روز سے انڈین پارلیمنٹ کا گھیراؤ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو سب سے بڑا پتا کھیلا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کے پیچھے پاکستان ہے، جو کرا رہا ہے پاکستان کرا رہا ہے، جناب پاکستان ان کو فنڈنگ کر رہا ہے۔ یہی جب پاکستانی عوام احتجاج کرتی ہے، کشمیری یا بلوچی لوگ سڑکوں کے اوپر آتے ہیں اپنے حقوق مانگنے کے لیے، تو اسٹیٹ کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، وزیروں کی طرف سے ان کے اوپر یہی پتا کھیلا جاتا ہے کہ بھائی ان کے پیچھے انڈیا ہے، جو کرا رہا ہے انڈیا کرا رہا ہے۔ جذباتی طور پہ ہر اس چیز کو انڈیا کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جیسے آج انڈیا میں ہونے والے احتجاج کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے اس خطے کی، پاکستان اور انڈیا کی، کہ یہاں پہ عوام کے اصل مسائل حل نہیں کیے جاتے، بلکہ عوام جو اپنے مسائل لے کے آتی ہے ان کو الٹا غدار قرار دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ فلاں ملک اس کے پیچھے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک جمہوری اسٹیٹ اور ایک جرنیلی اسٹیٹ میں بھی فرق واضح کر دیتا ہوں۔ یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، 2 روز سے طلبہ نے پارلیمنٹ کا گھیراؤ کیا ہوا ہے۔ یہی سمجھیں کہ ڈی چوک کراس کر چکے ہیں، ابھی تک کسی کو گولی نہیں ماری گئی، ابھی تک کسی کی لاش نہیں غائب کی گئی۔ یہ جتنے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، ابھی تک ایجنسیاں ان کے گھروں میں نہیں گھسی، ابھی تک ان میں سے کسی کی سافٹ ویئر اپڈیٹ کی ویڈیو جاری نہیں ہوئی، ابھی تک کسی کے گھر والوں نے ان سے لا تعلقی کا اعلان نہیں کیا۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ٹوٹی پھوٹی جمہوریت 1000 بلکہ لاکھ جرنیلی ریاستوں سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک ٹویٹ کیا تھا ایمان مزاری نے، 10 سال کی سزا سنا دی جرنیلی عدالتوں نے۔ مارنگ بلوچ نے ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، اپنے مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھائی تھی، اب انہیں عمر قید کی سزا سنا دی۔ 40 روز سے کشمیری سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، درجنوں شہید ہو چکے ہیں، گولیاں پڑی ہیں ان کو، بھائی جانیں لے لی ہیں ان کی ہماری فورسز نے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک سیولین لاکھ جرنیلوں سے بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ فوج کے ہاتھ میں ملک دے دیتے ہو، جرنیل کے ہاتھ میں ملک دے دیتے ہو، تو وہ عوام کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے وہ بارڈر کے اوپر کسی دشمن ملک کی فوج کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے اگر عوام احتجاج کرنے کے لیے آتی ہے تو اس کے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ